آپ کس طرح ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم تو آئین بنانے والے ہیں، آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں، آئین کی حفاظت کرنے والے ہیں اور آئین پر چلنے والے ہیں۔ اب آپ کا پکا بندوبست ہے اور جناب اسپیکر میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کمپرومائز لوگ ہیں۔ 9 مئی جنہوں نے کیا وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ نہ پاکستانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ شہیدوں کے وارثوں کا کر سکتے ہیں، نہ فوج کا کر سکتے ہیں، نہ سول کا کر سکتے ہیں۔ آپ ہر روز رونا روتے ہیں کہ آپ کا کوئی قیدی ہے، نمبر اس کا کوئی 804 ہے اور اس کو آپ رہا کرانا چاہتے ہیں اور مقابلہ کراتے ہیں آصف علی زرداری سے۔ سنو، آصف علی زرداری سے مقابلہ کرنے ہیں تو 12 سال اس کو اندر رکھو تب پھر آ کر فیصلہ کرنا، لیکن اگر آپ فوج کے خلاف بات کریں گے تو پھر یقین کریں کہ آپ کو پاکستان میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہاں کا واک آؤٹ، بائیکاٹ، واک آؤٹ، بائیکاٹ، واک آؤٹ، آپ لوگ ممبر ہیں، آپ پارلیمانی لوگ ہیں، آپ نے اس کو اندر کرا دیا۔ وہ بیچارہ غیر سیاسی آدمی تھا۔ آپ جیسے جس کے ساتھی ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ What else؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ قیدی نمبر 804 اور یہ سارے 420 ہیں۔ ہم آپ سے وہی سلوک کریں گے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے نہیں بات کرنے دیں گے تو میرے ساتھی پھر آپ کو بھی بات نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان کو تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ اندر ہے۔ اگر یہ ان میں کوئی سینس ہوتا اتنی تعداد میں بالکل وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ باہر آئے۔ اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کا اعلان کر دیں۔ تشریف رکھیں، جب جنگ کا اعلان ہمارے پر جنگ تھوپی گئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے شیر دل کمانڈر ہمارے فیلڈ مارشل نے کس طرح ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا۔ کیا اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ 9 مئی جنہوں نے کیا وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ نہ پاکستانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ شہیدوں کے وارثوں کا کر سکتے ہیں، نہ فوج کا کر سکتے ہیں، نہ سول کا کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے جناب والا، جناب چیئرمین، جناب اسپیکر، انہوں نے کہا ہے یہ 1973 کی آئین کی بات کرتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے اسد کیسر صاحب نے بات کی تو یہاں سے آواز نہیں آئی۔ 1973 اب اس طرح نہ کریں، پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ وارث ہم ہیں۔ 1973 کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دیا تھا۔ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ اس کو اس کی اصلی حالت میں لے کر آئے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ بابا آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں، کبھی آپ کو سمجھائیں گے، آپ کی ٹریننگ ہو جائے۔ ابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ایک شق کو امپروو کیا۔ ہم نے ڈیبیٹ کیا، ڈسکس کیا، اس کو ہم لوگ کمیٹی میں لے کر گئے۔ تو میں آپ کے منہ سے تو جناب اسپیکر یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے یہاں پر جو قانون سازی کی اور جس انداز سے کی، جس سپیڈ میں کی اور جس طوفانی طریقے سے آپ پڑھتے تھے، نہ آپ کو سمجھ تھی نہ ہمیں سمجھ تھی، لیکن وہ پاس ہو جاتی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، دیکھیں ہم نے آپ کی بات بڑی، دیکھو آپ شور بچانے والی مشین تو ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹیرین بنے، ہم نے بڑے تحمل سے آپ کی بات سنی۔ اوکے، بڑی مہربانی، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ دیکھیں ساری دنیا میں جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے اس کو امیونٹی ہوتی ہے، ساری دنیا۔ آپ تشریف رکھیں نا، آپ تشریف رکھیں۔ دیکھو یہ آپ کی ٹریننگ ہے چیئرمین صاحب، آپ ذرا دیکھیں، پھر آپ بات کر لیں گے۔ آپ یار بیٹھ جاؤ نا، آپ کو تو آئین
आइन का पता ही नहीं है, तुमसे अब सबक लेंगे हम आइन का। तो मैं ये कह रहा था कि 3 अप्रैल 2022 आपकी कुर्सी पर एक डिप्टी स्पीकर बैठा था इनका, उसने आइन को तोड़ दिया। असद कैसर को पता था कि ये आइन शिकनी होने जा रही है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इतना मैं इनको क्रेडिट दूंगा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आप तो आइन शिकल हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। सुनो, आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने हैं तो 12 साल उसको अंदर रखो, तब फिर आकर फैसला करना। 12 साल रखो उसको अंदर, तो फिर आकर कहना कि हम मुकाबले में आ गए। सबर, तहम्मुल, बहादुरी, इज्जत, वकार, फिर बात हो। यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं, अवाम को समझ आ चुकी है कि आप शोर तो मचा सकते हैं, आप झूठे लारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। आज मैं पता करूं कि आप 4.25 साल रहे थे हुकूमत में, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? किसको दी थी 1 करोड़ नौकरी? 50 लाख घर किसको दिए थे? आपने पासपोर्ट की इज्जत कराई थी, आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए थे। ईमानदारी से बात करें। और फिर कौन सा वो फरा गोगी कौन है? करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं, आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर। हम इज्जत देने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर यकीन करें कि आपको पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, तो आज आप किस तरह कह सकते हैं? आप बैठ जाएं। बांग्लादेश जिसने बनाया वो भी हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, ज़ातियात पर हमले करेंगे, आप उसमें कोई, अगर आप में समझदार आदमी है तो जिस दिन वो बिल पेश होगा उस पर आप तनकीद करें और बताएं उसमें क्या गलत है। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा, आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपनी इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब आइन की तरमीम है तो आइन में लिखा है 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम हो सकती है। आपको क्या पता क्या होता है कानून साजी? आप तो कमेटियों से बाहर बैठे ना, कमेटियों में बात करते जाके कमेटी में, कमेटियों का बाइकआउट, यहाँ का वॉकआउट, बाइकआउट, वॉकआउट, बाइकआउट, वॉकआउट। आप लोग मेंबर हैं, आप पार्लिमानी लोग हैं, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आप आइन को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको वो पकड़ कर लाया है शोर मचाने के लिए, आपको वो इसलिए वो लेकर आए हैं कि आप शोर मचाएं। आप देखें, यार तुम्हारी बात का जवाब दे गया हूं।
آپ کی بات کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے. تو جناب اسپیکر میں یہ کہہ رہا تھا، جناب اسپیکر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کل بل پیش ہو اس وقت اب یہ گوش ہو، اب تمہارا ختم ہو گیا ہے، یہ تمہارے ڈرامے مک گئے، اب کوئی فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست پکا ہو جائے گا. اب آپ کا پکا بندوبست ہے. اور جناب اسپیکر میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کمپرومائز لوگ ہیں. یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر کمپرومائز کرنے کے بعد اگر کمپرومائز نہیں ہو تو نکلو باہر. ہاں، یہ نہیں چاہتے کہ عمران باہر آئے. یہاں اور بات کرتے ہیں، وہاں جا کر اور بات کرتے ہیں. آپ بک گئے بابا، ہمیں پتہ ہے، ایک ایک بندے کا پتہ ہے ہمیں، ایک ایک بندے کا. ہمارے پاس پوری اس سے آگے کچھ نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے آپ دیکھو، نہ نعرہ لگا کر آپ عمران کو باہر لا سکتے ہیں تو نہ انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی ہے. اپنے گریبانوں میں ڈالیں ذرا اپنا منہ اور سوچیں کہ آپ نے عمران کے لیے کیا کیا ہے. کچھ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو اندر کرا دیا. وہ بیچارہ غیر سیاسی آدمی تھا. آپ جیسے جس کے ساتھی ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات. جناب اسپیکر جی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئین اور قانون کے لیے اس نے تو اپنی جان دی تھی. آپ جیل کے کمرے میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن لگا کر وہاں کھانے کھاتے ہیں. مقابلہ بے نظیر بھٹو کا کرنا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری کا کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنی طرف تو دیکھو، اپنے لیڈر کی طرف تو دیکھو. میں ایسی باتیں ہرگز نہ کرتا یہاں کھڑے ہو کے اگر میرا ہم منصب آدمی جا کر ہم پر ذاتی اٹیک نہ کرتا. تو یہی بات میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی ذات پر اٹیک کیا تو آپ کی ذات بھی محفوظ نہیں رہے گی، پھر آپ کا لیڈر بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ میرے جیسا بندہ آپ کو مت دے رہا ہے، سمجھ دے رہا ہے. سمجھو، یہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے لیڈر کو گالی نکالنے کے لیے دوسرے کے لیڈروں کو گالی دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہے، اس کو گالیاں پڑیں، وہ ذلیل ہو، اس لیے آپ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو کوئی عقل نہیں ہے. عقل بازار سے نہیں ملتی. اگر بازار سے عقل ملے تو ہم آپ کو لا دیں. آپ کو شعور ہی نہیں ہے، آپ سے کیا بات ہو. ہاں 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 ہاں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ What else؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اور پاکستان کے اتنے بڑے ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ٹرمپٹ بجا رہے ہیں. دیکھ جناب اسپیکر، آپ رولنگ دیکھ کہ یہ جو شور مچانے والی مشینیں ہیں، یہ جو شور کرنے والے بت ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول کریں گے آپ؟ یہ کس طرح کریں گے؟ یہ لوگ جو اپنے شہیدوں کی عزت نہ کر سکیں، یہ لوگ جو اپنے غازیوں کی عزت نہیں کر سکیں، یہ لوگ جو اپنی فوج کی عزت نہ کر سکیں، یہ لوگ جو اپنے فیلڈ مارشل جس کو اس پوری قوم نے متفقہ طور پر عہدہ پیش کیا ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں سر یہ گمراہ لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے، ان کی کوئی سمت نہیں ہے. یہ ایک ایسا دھبا لگ گیا پاکستان کی سیاست پر، اور مجھے یقین ہے کہ کل اگر الیکشن ہو تو ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں آپ کو صحیح
کی بات وہ ختم ہو چکے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو یہ قانون سازی میں کام لیتے ہیں. دیکھیں ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے پتہ کریں کہ اس نے کوئی قانون سازی کی ہے, کوئی پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کوئی بل لے کر آیا ہے, کوئی اس نے کوئی ایسی تقریر کی ہو جو پاکستان کے عوام کے مفادات کی ہو, کوئی اس نے ایسی بات کی ہو, اس نے کوئی ملک مثبت تنقید کی ہو. صرف یہی ہے کہ جی قیدی نمبر 408 804 قیدی نمبر 804 اور یہ سارے 420 ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جناب اسپیکر میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہاؤس ہے, یہ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کی دانشگاہ ہے, یہاں پر پاکستان کے عوام کی مفاد کی بات ہونی ہے اور ہم نے کرنی ہے. یہ لوگ صرف شور مچاتے ہیں اور یہ شور جو ہے یہ اس پاکستان کے اس بڑے ایوان کی توہین ہے, یہ توہین کا مرتکب ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, جس بندے کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہتا وہ شور کرتا ہے. بہتر تو یہ تھا کہ آپ میری ساری باتیں سن کے اس کا جواب دیتے. اب کیونکہ آپ نے شور مچایا ہے تو ان کی بات بھی ہم نہیں سننے دیں گے, کسی کو بالکل نہیں سننے دیں گے. کوئی بندہ ان کی بات نہیں کرے گا. اگر یہ کوئی کھڑا کرنے کی بات کرنے کی کوشش کرے گا, ہم آپ سے وہی سلوک کریں گے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے نہیں بات کرنے دیں گے تو میرے ساتھی پھر آپ کو بھی بات نہیں کرنے دیں گے. نہیں کر سکیں گے آپ نہیں کر سکیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی آواز بھی پھر اس طرح ہی ہوگی. اب آپ بیٹھ جائیں, ابھی بھی ٹائم ہے پہ میری چند باتیں خاموشی سے سن. بات یہ ہے, آپ لوگوں کو کسی نے غلط مشورہ دے دیا ہے کہ اگر آپ اگریسو ہو کر بات کریں گے, شور مچائیں گے, گالی دیں گے, تضحیق کریں گے لوگوں کی, تو آپ کی بڑی واہ واہ ہو جائے گی. عمران خان بھی خوش ہوگا اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. عمران خان کو تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ اندر ہے. اگر یہ ان میں کوئی سینس ہوتا اتنی تعداد میں بالکل, وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ باہر آئے. وہ سارا بندوبست کرتے ہیں, ہمارے سے لڑائی کرتے ہیں, ہماری لیڈرشپ پر حملے کرتے ہیں, یہاں سے جواباً عمران پر حملہ ہوتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اپنے لیڈر کی عزت کر رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو پتا کرو کہ تم کانسٹیٹیوشن پڑھ کر آئے ہو, تمہیں پتا ہے کیا ترمیم ہے, تمہیں پتا ہے آج آرڈر آف دی ڈے کیا تھا. یار آپ صرف شور مچانے کے لیے آتے ہیں. آپ اس ہاؤس میں تنخواہ لیتے ہیں اس لیے کہ یہاں شور مچائیں, آپ گالیاں دیں اور چلے جائیں. آپ نے کبھی اپنے حلقوں کی بات نہیں کی, کبھی آپ نے عوام کی بات نہیں کی, کبھی ان کی مشکلات کی بات نہیں کی. ہلا 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 کر کے آپ چلے جاتے ہو. کون لوگ ہیں یہ, کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو موقع دیں. وہ آپ اس وقت بھی کمپرومائز ہو کر آئے ہیں, آج بھی آپ کمپرومائزڈ ہیں. آپ وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں, یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں. میں لکھ کر دیتا ہوں, اگر کہیں تو میں ایک ایک کے نام پڑھ کر بتا دوں کون کون کمپرومائزڈ ہے, کہاں کہاں کمپرومائز کیا ہے. تمام جتنے بھی آپ, all of you compromised.